آپ کی اپنی سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے، اور میں چیئر پرسن ہوں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز کی۔ یہ ویڈیو ہم کو بنانی نہیں تھی، بنانی پڑ گئی۔ یہ کہانی ہم کو سنانی نہیں تھی، سنانی پڑ گئی۔ اب پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں یہ ویڈیو کیوں نہیں بنانا چاہ رہی تھی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ میری حالت دیکھ لیں، میں ابھی سو کر اٹھی ہوں، آج کل کام تھوڑا آفس میں زیادہ ہے تو وہ میرا ولاگز میں دیکھ لیں گے، کچھ شوٹنگز وغیرہ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کوشش میں کرتی ہوں، اتنی مشکل سے میں مدینہ کے ولاگ آپ کو دے پا رہی ہوں، ابھی ایک ولاگ اور باقی ہے، تو اس کے بعد یہ ایکسٹرا ویڈیوز بنانی پڑتی ہیں کہ اس کی اپڈیٹس بھی دینا ضروری ہوتی ہیں، لائیوز میں بھی جانا پڑ جاتا ہے، تو اس وجہ سے بہت محدود قسم کا آج کل ٹائم ہے۔ زیادہ ٹائم ہوگا تو زیادہ ویڈیوز بناؤں گی، ویڈیوز بنانے کے لیے تھوڑا سا تو کام کرنا ہی پڑتا ہے نا، بھلے ہی اس میں مجھے دلی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناؤ، لیکن پھر بھی خوشی تبھی ہوگی نا جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا۔ جب آپ کو اپنی نیند کے ٹائم میں سے اٹھ کر ویڈیو بنانی پڑ جائے گی تو تھوڑا سا تو انسان کو کھل جاتا ہے نا، لیکن خیر ہے۔ اچھا، یہ ویڈیو آپ کے لیے بنانے کی جو سب سے اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سلمیٰ صاحبہ اور ستارہ صاحبہ کی جو والدہ ماجدہ ہیں ان کا پیغام تھا آپ کے لیے، اور ان کے جو چچا صاحب ہیں حاجی غلام محمد صاحب، ان کا بھی پیغام تھا آپ کے لیے۔ اس کے بعد ایک اور وجہ یہ تھی کہ کچھ ایسے ولاگرز نے بھی مجھے پکارا تھا، جیسے مریم صاحبہ ہو گئیں جو میری فرینڈ ہیں، اور اس کے علاوہ جاذب زندگی صاحبہ ہو گئیں، ان سب لوگوں نے بھی مجھے ویڈیو میں مجھ سے کچھ سوالات کیے تھے، تو اس وجہ سے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، یہ میں ویڈیو بنا کے ان کے تمام جوابات جو ہے وہ دے دیتی ہوں۔ گو کہ ساجد صاحب نے مجھے جنرلی اوور آل کہا تھا، کسی خاص ولاگر کے بارے میں نہیں کہا تھا، بس جنرلی انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ اس بات کا کوئی جواب ہی مت دیں، کسی کو جو کمنٹس آپ کو آ رہے ہیں ان کے بارے میں کہا تھا کہ جس کو جو کرنا ہے وہ کریں، اور بلا وجہ کی یہ افواہ پھیلا دی ہے۔ افواہ جو ہے وہ انتہائی بیکار قسم کی تھی، بہت ہی زیادہ غلط قسم کی، ایک بزرگ کے بارے میں، اور دونوں بزرگ ہیں اور بزرگوں کا احترام بہت ضروری ہے۔ بات تو مجھے بھی بہت بری لگی ہے، اور بری اس لیے لگی کیونکہ سلمیٰ صاحبہ ستارہ صاحبہ کی جو والدہ ہیں انہوں نے جو مجھ سے بات کی اور جو انہوں نے مجھے اسٹیٹمنٹ دیا، تو اس کے مطابق یہ افواہ جو ہے وہ بالکل ہی غلط ثابت ہوئی ہے، تو اس وجہ سے پھر بات تو بری لگے گی۔ بزرگ جو ہیں وہ احترام کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس طرح سے افواہیں پھیلانے کے لیے نہیں۔ اور جو بھی ستارہ سپورٹرز لوگ ہیں ان سے میں یہی کہوں گی کہ آپ اگر ستارہ صاحبہ کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو ان کے والدین کا احترام تو کرنا ہی چاہیے ہے۔ جب میں احترام کر رہی ہوں تو پھر آپ لوگوں کو تو ضرور ہی کرنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں مت کریں کہ جس سے ان لوگوں کو دکھ پہنچے، کیونکہ ان دونوں کو اس بات سے بہت دکھ پہنچا ہے، ان دونوں کو یعنی کہ سلمیٰ ستارہ صاحبان کی والدہ کو اور ان کے چچا کو بھی بہت دکھ پہنچا ہے۔ ان کے چچا غلام محمد صاحب جو ہیں، بلکہ وہ اپنے ولاگز میں بتا بھی رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور سب کچھ وہ نیچرل دکھا رہے ہیں، اور بہت ساری ویڈیوز میں یہ چیز جو ہے آپ لوگوں کو انفارم کر بھی دی گئی ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب ایک انسان ٹریولنگ کر کے آتا ہے اتنی دور سے، تو اے سی وغیرہ کی وجہ سے اور چلنے کی وجہ سے جو ہے پاؤں میں درد ہونا ہم لوگوں کو ہو جاتا ہے، بڑے بڑے جو جوان لوگ ہیں ہم لوگوں کو ہو جاتا ہے، ایئرپورٹس پہ اتنا چلنا پڑتا ہے، تو اس پر اگر ان کے پاؤں میں درد ہو گیا تو وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، وہ ایک نارمل اور نیچرل بات تھی۔ میری جو اپنی والدہ ہیں وہ جب امریکہ سے آتی تھی تو میں ان کو امریکہ سے کبھی بھی ڈائریکٹ نہیں بلاتی تھی اتنی لمبی فلائٹ میں ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں پہ ٹریول کرواتی تھی، جیسا کہ وہ امریکہ سے آتی تھی کراچی پہلے، اور کراچی میں قیام کر کے، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ سعودی عربیہ آتی تھی۔ میں کبھی ان کو اسی وجہ سے ڈائریکٹ نہیں بلاتی تھی کیونکہ امریکہ سے اگر وہ سعودی عربیہ آئیں گی تو کتنی لمبی فلائٹ ہوتی ہے، اسٹے اوور ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے۔ اور جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے لیے ویل چیئر ان کے ٹکٹ کے ساتھ ہی بک کرا دینی چاہیے۔ تو اب جو ہے کراچی سے جدہ کی فلائٹ پہ سلمیٰ صاحبہ ستارہ صاحبہ کی والدہ آئی تھیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو اے سی جو تھا پلین میں وہ بہت تیز تھا، جس کی وجہ سے انہیں گھٹنوں میں درد ہو گیا۔ اس کے بعد دیگر کارروائی کی وجہ سے بھی کم از کم 1.5 گھنٹے سے زیادہ ان کو وہاں ایئرپورٹ پر ٹھہرنا بھی پڑا، وچ از آلسو ویری نارمل، لیکن اس ٹھہرنے کی وجہ سے بھی ان کو مزید جو ہے وہ مسائل اور پریشانی کا سامنا ہوا۔ ٹانگ میں پہلے ہی درد ہو رہا تھا تو وہ تھک گئی تھیں، اور اس کے بعد اوبویسلی روزہ رسول کی زیارت۔ اللہ اللہ، یہ تو آپ ہوں گی یا میں ہوں گی، میں مسلمان ویورز کے لیے کہہ رہی ہوں، آپ ہی بتائیے، دلی جذبات تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، انسان آتا ہے تو روزہ رسول میں حاضری دیتا ہے، اور ہمارے بزرگ یا جو بھی لوگ ہیں ہم میں سے وہ یہاں سعودی عربیہ میں رہنے کو ترجیح اسی لیے تو دیتے ہیں نا کہ یہاں سے مکہ اور مدینہ جو ہے وہ قریب ہے، ڈیفینیٹلی وہ زیارت کرنے گئیں، اور ہم میں سے کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی کرتا۔ تو جناب سلمیٰ صاحبہ ستارہ صاحبہ کی والدہ اپنی مرضی سے روزہ رسول کی زیارت پر گئی تھی، اور ان کے گھٹنے میں اس وقت درد تھا، اور اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کے شوہر نے ان پر ہاتھ اٹھایا ہے یا تشدد کیا ہے۔ یہ بہت برا لگا ان دونوں بزرگوں کو، اس طرح کے الزامات بزرگوں پر تو نہیں لگائے جاتے نا۔ اور حاجی غلام محمد صاحب نے یہ بات مجھے کہی کہ اس عمر میں مار دھاڑ، یعنی کہ اس عمر میں بس یہی الزام مجھ پر لگانے کو رہ گیا تھا۔
تو جناب اس عمر میں مار دھاڑ تو کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ مجھ سے ان دونوں بزرگوں کی کئی بار بات چیت ہوئی ہے، اور جب سے یہ ویڈیوز اور کمنٹس آنا شروع ہوئے، یہ افواہ اڑی، اس کے بعد بھی کئی بار بات ہوئی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اچھا، ایک اہم بات میں بتا دوں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ سلمیٰ صاحبہ اور ستارہ صاحبہ کی والدہ کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، اس لیے ان کو دیر لگی، میرے خیال میں فاروق بھائی یا جن کسی نے بھی یہ بات کہی ہے، تو بغیر پاسپورٹ کے انسان ٹریول ہی کیسے کر سکتا ہے؟ اوبویسلی ویلڈ پاسپورٹ ہونا ضروری ہے، تو ویلڈ پاسپورٹ لے کر وہ ساتھ آئیں جبھی تو وہ سعودی عربیہ آ سکیں، لیکن جب نیا پاسپورٹ آپ لاتے ہیں اس کی کچھ رجسٹریشن پروسیسز ہوتے ہیں تو اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، جب آپ ڈاکیومنٹیشن میں جو ہے وہ میرے خیال میں 1.5 سے زیادہ گھنٹے لگے، جس کی وجہ سے ان کو مزید ایئرپورٹ پر انتظار کرنا پڑا۔ اور چیزیں ہوتی ہیں، سعودی عربیہ کا نظام اب بڑا الیکٹرانک ہو گیا ہے اور ویریفائڈ ہے، چیزیں اب پہلے کی طرح نہیں ہیں، تو سب کچھ جو ہے جینوئنلی ڈاکیومنٹس وغیرہ جو ہیں وہ رجسٹر کروانے پڑتے ہیں، کوئی چیز ناقص ہوگی، کچھ ہوگا جس کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہوگا۔ میں نے جاذب زندگی صاحبہ کی جو ویڈیو تھی جس میں انہوں نے مجھے پکارا تھا، تو میں نے کمنٹ اس میں لکھ دیا تھا کہ میں پہلے سلمیٰ صاحبہ ستارہ صاحبہ کی والدہ سے پوچھ لوں گی اور اس کے بعد ہی ویڈیو بناؤں گی، اگر وہ اجازت دیں گی تو کسی کی پرائیویسی خراب کرنا جرنلزم نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے میں اب یہ ویڈیو بنا کے جواب دے رہی ہوں۔ جیسا کہ میں نے شروعات میں ہی کہا کہ یہ ویڈیو میں بنانا نہیں چاہ رہی تھی مگر بنانی پڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس ٹاپک سے اب نکل چکی ہوں، میرا ٹاپک ایک سلمیٰ ستارہ ایشو تک ہی محدود تھا، اور اب کیونکہ سلمیٰ صاحبہ ستارہ صاحبہ کی والدہ مجھ سے کنیکٹڈ ہیں اور وہ مجھ سے توقع کر رہی ہیں، اب جو زیادہ سے زیادہ ایک لائبلٹی مجھ پر ہے وہ یہی ہے کہ جو میرا کیس چل رہا ہے غنڈے کے ساتھ، جو اپنے آپ کو خود ہی غنڈا کہتے ہیں، یہ نام انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی دیا ہے، تو بس اس کیس کی میں اپڈیٹ دیتی رہوں۔ اس کے علاوہ مجھے اپنی طرح کی ویڈیوز ہی مجھے بنانا پسند ہے جو مختلف سیاسی موضوعات پر یا سوشل موضوعات پر ہوتی ہیں۔ میں تمام خواتین کے لیے کچھ نہیں کر پاتی ہوں، دن میں صرف 24 گھنٹے ہوتے ہیں، میرا کام بھی ہے، بزنس بھی ہے، تو میں ہر عورت کی مدد نہیں کر پاتی ہوں، اور مجھے ایسا اپنے آپ پر کوئی سپرمین ہونے کا گمان بھی نہیں ہے، جو تھوڑا بہت انسان کر پاتا ہے تو وہ کر دیتی ہوں، اور ان میں سے بہت ساری چیزیں یوٹیوب پر بھی نہیں ہیں۔ یوٹیوب پر صرف وہی سٹوریز ہیں جس میں وہ خود، جن کا کوئی جو وکٹم ہوتے ہیں وہ خود اگر چاہتے ہیں کہ ان کا جو ایشو ہے وہ سوشل میڈیا پر آئے تو میں صرف وہی ایشو سوشل میڈیا پر لاتی ہوں، لیکن آپ مجھ سے یہ توقعات بالکل نہ رکھیں کہ میں ہر خاتون کے لیے آواز بھی اٹھا سکوں گی، کیونکہ جس کے لیے میں آواز اٹھاتی ہوں تو پھر واقعی اس کو آخر تک جو ہے وہ مکمل کرنا ہوتا ہے، جو میری بساط سے باہر ہے۔ اور جہاں تک میرے جائے پیدائش کی بات ہے، جو کہ جاذب زندگی صاحبہ کی ویڈیو کے نیچے ہی میں نے تصحیح کر دی تھی، تو میں جو ہوں سعودی عربیہ میں ہی پیدا ہوئی ہوں، الخبر سعودی عربیہ میں۔ اب آتے ہیں خوبصورت ترین یوٹیوبر میری فرینڈ مریم فہد صاحبہ کی ویڈیو پہ۔ انہوں نے بھی مجھے پکارا تھا، پوری ویڈیو میں وہ بڑی خوبصورت گیٹ اپ کے ساتھ آئی ہیں، سائڈ پہ بال کر کے، تو میں ان کے اسکرین شاٹ لے کے تنگ آ گئی کہ کہیں ایک جگہ تو یہ رک جائیں کہ میں اچھا سا اسکرین شاٹ لے لوں اور میری بھی ویڈیو خوبصورت ہو جائے۔ خیر یہ اسکرین شاٹ میں ان کے لے پائی ہوں۔ مریم فہد صاحبہ کے سوال تھے مجھ سے حاجی غلام محمد صاحب کے پاسپورٹ اور اقامے کے گھومنے کے بارے میں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کا پاسپورٹ یا اقامہ جو ہے وہ گھوم گیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں میرا اقامہ جو ہے وہ گھوم چکا ہے مکہ مکرمہ میں، لیکن کیونکہ وہ وہاں مکہ میں گھوما تھا اور میرا دوبارہ 3-4 دن میں مکہ مکرمہ میں جانا ہوگا، عمرے کے لیے وہ لے کے جائیں گے سلمیٰ صاحبہ اور ستارہ صاحبہ کی والدہ کو، تو پھر وہ وہاں پر چیک کریں گے، کیونکہ لوگ زیادہ تر جو اقامے وغیرہ ہیں وہ پولیس اسٹیشن میں جمع کرا دیتے ہیں، تو ان کو امید ہے کہ وہاں سے مل جائے گا، اس وجہ سے انہوں نے اس کی رپورٹ نہیں کروائی تھی۔ میں نے حاجی غلام محمد صاحب کو مریم فہد صاحبہ کا نمبر ڈائریکٹلی دے دیا ہے اور وہ ڈائریکٹلی مریم فہد صاحبہ سے رابطہ کر کے ان کو ان کی تمام سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ اور مجھ سے مریم فہد صاحبہ نے کہا تھا کہ اقامہ وغیرہ اگر گھوم جائے تو کیا کرنا چاہیے، تو یہ ایک اچھی انفارمیشن ہے، اوروں کو بھی فائدہ ہوگا، تو میں یہاں اس معاملے میں انفارمیشن دے دیتی ہوں۔ میں نے یہ تمام انفارمیشن حاجی غلام محمد صاحب کو بھی سمجھا دی ہے، وہ اپنا اقامہ جو ہے وہ نیا نکلوا لیں گے۔ دراصل اقامہ گھوم جانے یا چوری ہو جانے کی صورت میں متبادل اقامہ نکلوانے کے لیے چند ضروری قانونی کارروائیوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو کرنا یہ ہوگا کہ جوازات جو محکمہ پاسپورٹ ہے اس کی کسی بھی برانچ میں یا پولیس اسٹیشن میں اقامہ گھوم جانے کی رپورٹ درج کرانا ہوگی، جو بہت ضروری ہے۔ میں نے حاجی غلام محمد صاحب کو یہ کہا ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ جائیں تو وہاں کے پولیس اسٹیشن پہ چیک کیجیے گا، وہاں پر ہو سکتا ہے آپ کا اقامہ مل جائے، اگر نہ
ملے تو آپ وہیں پر ہی پولیس رپورٹ درج کرا دیجیے گا. ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ بھائی آپ تو مدینہ میں مقیم ہے تو وہاں کے پولیس اسٹیشن جائیں, تو ان سے کہیے گا کہ بھائی دیکھو میں بزرگ ہوں, یہاں وہاں مجھے کہاں دوڑا رہے ہو, یہیں پہ رپورٹ لکھ لو. اس طرح سے کر کے آپ جو ہے کوشش کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب آپ مدینہ منورہ واپس آئیں تو پھر وہاں کے جوازات میں آپ کو وہ پولیس رپورٹ جو ہے وہ دکھانی ہوگی. جوازات مطلب محکمہ پاسپورٹ. اس کے علاوہ حاجی غلام محمد صاحب کو اپنے کفیل یا اسپانسر کا ایک لیٹر لانا ہوگا جس میں یہ درج ہونا چاہیے واضح طور پہ کہ اقامہ کہاں گھوما ہے اور کس طرح گھوما ہے. اس کے علاوہ میں نے حاجی غلام محمد صاحب کو یہ بھی بتایا تھا کہ کیا آپ کی فوٹو کاپی موجود ہے آپ کے اقامے کی. انہوں نے کہا تھا کہ ہاں, تو میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ آپ کو وہ بھی ساتھ میں رکھنی ہوگی جب آپ جوازات میں جائیں. تو جوازات میں یا محکمہ پاسپورٹ کے جو دفتر ہے اس میں ایک فارم ملتا ہے, آپ کو وہ فارم فل کرنا ہوگا. یہ فارم آپ آن لائن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں نے اس کے علاوہ حاجی غلام محمد صاحب کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ نے اپنی 2 عدد پاسپورٹ سائز پکچرز ضرور لے کر جانی ہے جوازات میں. اس کے علاوہ اقامے کی جو مدت ہوتی ہے, یعنی کہ جب اقامہ ایکسپائر ہونے والا اس کی مدت میں 1 سال یا اس سے کم ہو تو جو فیس ہوتی ہے اقامے کی وہ 500 ریال جمع کی جانی چاہیے. تو کیونکہ حاجی غلام محمد صاحب کا جو اقامہ ہے وہ نیا بنا تھا, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ 500 ریال اس کے لے کر جائیے گا. اس کے علاوہ اقامہ گم ہونے کا جرمانہ جو ہے وہ 1000 ریال ہوتا ہے. تو اس حساب سے میں نے حاجی غلام محمد صاحب کو بتایا تھا کہ کم از کم 1500 ریال جو ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانے ہوں گے. انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ کسی نے ان کو بتایا ہے کہ صرف 500 ریال لگیں گے, لیکن ایک انفارمیشن میں اور بھی دینا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ اقامہ اگر گم ہو جائے تو 24 گھنٹے کے اندر متعلقہ ادارے کو رپورٹ کرنا لازمی ہے, اور اس رپورٹ میں تاخیر کی صورت میں 1000 ریال سے لے کر 3000 ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے. تو اس حساب سے کم از کم 3500 ریال جو ہے وہ لے کر ساتھ میں جانا چاہیے, کیونکہ نہیں معلوم کہ کتنا جرمانہ لگ جائے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ حاجی غلام محمد صاحب نے رپورٹ اب تک درج نہیں کروائی ہے. ایک اور اہم سجیشن میں حاجی غلام محمد صاحب کو دینا چاہوں گی کہ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات نے جو ہے وہ ڈیجیٹل اقامے بھی لانچ کر دیے ہیں. تو بہتر ہے کہ بزرگوں کے لیے ڈیجیٹل اقامہ جو ہے وہ استعمال کرایا جائے, کیونکہ اس عمر میں وہ چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے اقامہ گھوم جانے کے لیے اور ڈیجیٹل اقامے وغیرہ کی معلومات کے لیے ایک علیحدہ سے ویڈیو بنانی چاہیے. میں بناؤں گی انشاءاللہ. فی الحال تو میں یہی کہوں گی کہ اگر حاجی غلام محمد صاحب جو ہے وہ ڈیجیٹل اقامہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل فون پہ سیو کر لیں تو یہ ان کے لیے کافی بہتر رہے گا. اور ڈیجیٹل اقامہ ایپ جو ہے وہ بغیر انٹرنیٹ کے بھی ایکٹیو ہوتی ہے, کیونکہ اس میں اصل میں ایک QR کوڈ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو اسے تمام تفصیلات جوازات یا محکمہ پاسپورٹ کے کمپیوٹر پورٹل پہ چیک کی جا سکتی ہیں. جی جناب, تو آئی ہوپ کہ میں نے ان تمام باتوں کے سوالوں کے جوابات اپنی ویڈیو میں دے دیے جو مجھ سے پوچھے گئے. تو جناب آپ لوگوں کو میرے ولاگز پسند ہیں, میرے پرسنل لائف اسٹائل سے متعلق, تو میں وہ بھی جب بھی موقع ملتا ہے آپ کو دیتی رہتی ہوں. مجھے دراصل تحقیقی, معلوماتی اور بین الاقوامی تعلقات, انٹرنیشنل ریلیشن سے متعلق ویڈیوز دینا پسند ہے. وومن رائٹس اور ہیومن رائٹس میں بھی میرا بڑا انٹرسٹ ہے, تو اپنی پسند کی ویڈیوز جو ہے نا وہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں. تھوڑا مجھے بھی خوشی ہوتی ہے, ہیپی ہارمونز ریلیزڈ. سو میں پھر آؤں گی, پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. سو ٹل دین مع السلامہ, بائے بائے.